لباس کو کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کا آئینہ دار کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اس اعتبار سے اگر مسلمانوں کے لباس کی بات کی جائے تو یہ لباس پہننے والے کی شخصیت کی حیا کے ساتھ دین اسلام کی خوبصورتی کی بھی بہترین عکاسی کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہمیں ایسا لباس ملبوس کرنے کے احکام دیے ہیں کہ جس میں انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کی بے پردگی نہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ مرد کے لیے لباس کے انتخاب میں ستر عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت حصے کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بات کے پیش نظر اگر ہم مختلف مارکیٹوں اور دیگر مقامات کا جائزہ لیں تو ہمیں مردوں کے لیے ایسے ملبوسات بالخصوص شارٹس یا پاجامے نظر آئیں گے جنہیں مرد حضرات گرمی یا فیشن اپنانے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور اب ستر چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر میں موجود خواتین کے سامنے بھی اس بےہودگی کی حالت میں ہوتے ہیں، جس کے سبب ایسے افراد دانستہ یا غیر دانستہ طور پر نہ صرف اخلاقی بلکہ احکام شرعیہ کی بھی خلاف ورزی کر کے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خلاف شرعیہ اور بےہودگی کا سبب بننے والے ملبوسات بنانے والوں اور پہننے والوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے قابل اعتراض ملبوسات کی تیاری اور استعمال میں احتیاط اختیار کریں۔ لوگ روڈوں پہ اور گھروں میں بھی بے پردگی کی، جب اس طرح کے لباس آپ پہنیں گے تو پھر گھروں میں بھی یہ لباس پہنچے گا، اس سے تو جو ہے معاشرہ اور مزید خراب ہوگا۔ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ کیا پہنا ہوا ہے، گھر میں ماں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے سامنے بھی آپ پہنے ہو، یہ غلط ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی تہذیب و تمدن اور اقدار کا تحفظ یقینی بناتے ہوئے بےہودگی پھیلانے والے لباس پہننے اور پہنانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے منفرد لباس جس میں کوئی بےہودگی کا تاثر نہ ہو، ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے کہ اچھا لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار تصور کیا جاتا ہے۔